حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین، ہم سب کی ماں، تیسری خاتون جو حد کمال کو پہنچنے والی ہے. اور اس کے بعد آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ کو عورتوں پر ایسے ہی فضیلت حاصل ہے جیسے کہ سرید کو تمام کھانوں پر فضیلت حاصل ہے. اب سرید کراچی والے کیا جانے، یہ گاؤں والے سمجھتے ہیں سرید کس کو کہتے ہیں، سرحد والے سمجھتے ہیں سرید کس کو کہتے ہیں. یہ خاص قسم کا کھانا ہے، اس کی عجیب ہی لذت ہے. حاجی صاحب ان سب کو سرید کھلاؤ تاکہ سمجھ میں آئے سرید کس کو کہتے ہیں. تو میں کہہ رہا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عائشہ کو دیگر خواتین پہ ایسے ہی فضیلت حاصل ہے جیسے سرید کو تمام کھانوں پر فضیلت حاصل ہے. حضور کے زمانے میں سب سے اعلیٰ ڈش سرید. تو فرمایا حضرت عائشہ کو ایسی ہی فضیلت حاصل ہے. ظاہر بات ہے حضرت عائشہ کی قربانی بھی بے مثال ہے، حضرت عائشہ کی قربانی بھی بے مثال ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ سے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، اے عائشہ، شادی سے قبل 3 مرتبہ خواب میں مجھے دکھلایا گیا تمہاری صورت، فرشتے تمہیں لے کر آئے ایک ریشمی لباس میں، اور اس کے بعد میں نے کپڑا ہٹایا تمہارے چہرے کو دیکھا اور مجھے یقین ہو گیا، اور فرشتوں نے مجھے اس وقت کہا یہ آپ کی بیوی ہے، اور مجھے یقین ہو گیا تم سے میری شادی ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں شادی سے قبل فرشتے میرے سامنے حضرت عائشہ کو لے کر آئے ان کی صورت ریشمی لباس میں، اور مجھے دکھایا گیا گویا کہ آپ کی جو شادی حضرت عائشہ سے ہے اس کا فیصلہ آسمانوں میں ہوا، اس کا فیصلہ آسمانوں میں ہوا، اور اسی وجہ سے آپ کو دکھایا گیا. اور حضرت عائشہ کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے بستر پر تھے، ایک چادر میں لیٹے ہوئے تھے، جبریل امین وہی لے کر آئے، وہی لے کر آئے. اسی وجہ سے فرمایا عائشہ کے بستر پر جبریل امین میرے لیے وہی لے کر آئے، وہی لے کر آئے. حضرت عائشہ کو بے شمار فضیلتیں حاصل ہیں. ان فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے شادی سے قبل آپ کو دکھلایا گیا اور آپ کی شادی کا فیصلہ آسمانوں میں ہوا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکثر کہا کرتے تھے اے اللہ تقسیم کے معاملے میں میں نے برابری کی ہے. 2 شادی والے احباب سن لے، 3 شادی والے احباب سن لے، 4 شادی والے احباب سن لے. حضور نے کیا فرمایا، اے میرے اللہ تقسیم کے معاملے میں میں نے بیویوں میں برابری کی ہے، اخراجات کے معاملے میں، چیزیں دینے کے معاملے میں، بھائی کے معاملے میں، رات کے معاملے میں نے اپنی بیویوں کے درمیان برابری کی ہے. یہ تو میرے اختیار میں تھا، لیکن جہاں تک قلبی تعلق ہے، جہاں تک محبت کا تعلق ہے، کسی ایک کی طرف میرا میلان ہے، اے اللہ اس میں میری پکڑ مت فرمانا. حضور کی قلبی تعلق سب سے زیادہ حضرت عائشہ کی طرف. اسی وجہ سے آخری وقت میں جب آپ بیمار تھے دیگر ازواج مطہرات سے اجازت لے کر فرمایا اگر تمہاری طرف سے اجازت ہو تو میں اپنے زندگی کے بقیہ ایام عائشہ کے حجرے میں گزار لوں، بیویوں سے اجازت لے کر. اور حضرت عائشہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کے آخری ہفتے حضرت عائشہ کے حجرے میں گزارا، اور اپنی زندگی کا آخری دن آپ نے فرمایا مسواک لے کر آؤ. مسواک منگوایا گیا اور حضرت عائشہ کو پیش کیا، فرمایا اس کو چبا کر دو. حضرت عائشہ نے چبایا مسواک کو چبانے کے بعد نرم کر کے حضور کو دیا، اور آپ نے اپنی زندگی کے آخری دن حضرت عائشہ کا چبایا ہوا مسواک سے آپ نے مسواک. حضرت عائشہ کو یہ احساس بھی حاصل ہے کہ جب حضور کا آخری وقت تھا حضرت عائشہ نے اپنے گود میں حضور کے سر کو لیا ہوا تھا، اور جس وقت آپ کی روح مبارک پرواز کر رہی تھی اس وقت حضرت عائشہ نے حضور کو اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا، سینے سے لگایا ہوا تھا. اور حضرت عائشہ فرماتی ہے میری خوش نصیبی یہ ہے کہ اللہ نے میرے کمرے کو، میرے حجرے کو حضور کا آخری آرام گاہ بنا دیا ہے، اور
اعزاز بھی حضرت عائشہ کو حاصل ہے۔ اور ایک مرتبہ جبریل امین حضرت عائشہ کے حجرے میں آئے حضور علیہ السلام کی موجودگی میں، اور جبریل امین نے فرمایا اللہ کے نبی، وہی پہنچانے کے بعد فرمایا اللہ کے نبی میرا سلام عائشہ کو کہہ دیجیے، میرا سلام عائشہ کو کہہ دیجیے۔ ظاہر بات ہے جبریل امین اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں کر رہے، اپنے رب کی چاہت سے بات کرتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ میرا سلام عائشہ کو کہہ دینا۔ حضور نے جبریل امین کے موجودگی میں حضرت عائشہ سے فرمایا یہ جبریل کھڑے ہیں، آپ کو سلام کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا اللہ کے نبی آپ تو جبریل امین کو دیکھ رہے ہیں، میں جبریل امین کو دیکھ نہیں رہا ہوں، مجھے سلام تو قبول ہے، آپ جبریل امین کو دیکھ رہے ہیں لیکن میں جبریل امین کو دیکھ نہیں رہا ہوں۔ تو حضرت عائشہ کو یہ احساس بھی حاصل ہے، بے شمار اعزاز حاصل ہے۔ اور حضور علیہ السلام کے علم کو اپنے سینے میں جن لوگوں نے محفوظ کیا، خواتین میں سب سے زیادہ مقدم حضرت عائشہ ہے۔ صحابہ کرام میں خواتین میں سب سے زیادہ علم کو حضور سے محفوظ کرنے والے حضرت عائشہ ہے، اور وہ بڑی مفتیاں تسلیم کی جاتی تھی، اور بڑے بڑے کبار صحابہ کرام مشکل مسئلے میں حضرت عائشہ سے پردے کے پیچھے پوچھا کرتے تھے کہ حضور نے اس مسئلے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ یہ تو حضرت عائشہ